حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر قیامت کی دیواروں تک شیطان کا صرف ایک ہی مقصد رہا ہے کہ اللہ رب العزت کو کیے گئے اپنے چیلنج کو پورا کرنا اور انسانیت کو جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ گمراہی اور جہالت کی طرف دھکیلنا، انسان کو ہر طرف سے نقصان پہنچانا، جس رب العالمین نے سب سے خوبصورت اور بہترین تخلیق کی صورت میں پیدا کیا۔ دوستو، روزمرہ کی زندگی میں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے ہر چھوٹے بڑے گناہوں کے پیچھے شیطان ہے، جو کہ ہمارے دلوں میں وسوسے اور نا امیدیاں ڈال کر ہمیں اپنی زندگی کے مقصد سے دور کر رہا ہے، جو کہ انسان کا ہمزاد شیطان اسے برائی اور غلط کاموں کی طرف اکساتا رہتا ہے۔ اس کے ساتھ ایک فرشتہ بھی پیدا ہوتا ہے جو کہ اسے اچھے کام کرنے کی تبلیغ کرتا ہے، مگر فیصلہ خود انسان کا نفس کرتا ہے کہ اگر وہ اس برائی کو اپنائے تو یہ شیطان اس پر غالب آنے لگتا ہے اور اسے مزید سنگین برائیوں اور گناہوں کی طرف لے جا کر وہاں پر پہنچا دیتا ہے جہاں پر اس کو گناہ بھی گناہ محسوس نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اندر تو ایسی سیٹسفیکشن محسوس ہونے لگتی ہے، یعنی کہ وہ اس کو مزے سے کرتا رہتا ہے۔ اس کو اس چیز سے فرق نہیں پڑتا کہ یہ غلط ہے یا صحیح۔ انسان کو مختلف وسوسوں میں ڈال کر اسے بہکانا یا کام میں مختلف قسم کی سرگوشیوں کے ذریعے یا غصے کی حالت میں انسان کو اکساتے رہنا کہ وہ گمراہ ہو کر ایسا کام کرے جو اللہ کی نظر میں ناقابل معافی ہو اور کفر و شرک کی حالت میں ہی گمراہی کے اندر مر جائے۔ اگر آپ اس کو اس کی خوراک دیتے چلے جائیں تو یہ مزید طاقتور ہوتا چلا جاتا ہے، اور اس کی یہ خوراک ہے کہ وہ شیطانی کام جو کہ انسان کو زندگی کے مقصد سے غافل کر کے شیطان کو خوش کرے۔ مثال کے طور پر انہیں میوزک بہت پسند ہے اور فحش عورتوں کی جسم کی نمائش کروانا، آپ کو غصے کی حالت میں کسی غلط کام کی طرف اکسانا، یہاں تک کہ آپ کا غصہ کسی کے قتل پر ختم ہو، زندہ رہنے کی لمبی امیدیں دلوانا، حتیٰ کہ الٹے ہاتھ سے کھانا کھانے سے بھی، جس سے اسلام کے اندر منع کیا گیا ہے۔ اس چھوٹے سے کام سے بھی آپ اس ہمزاد کو اس کی خوراک دے کر اسے مزید طاقتور بنا دیتے ہیں، جیسے کہ انسان کو جس کا فزیکل وجود ہے کہ اس سے خوراک کھانے سے طاقت ملتی ہے، جس کے بعد یہ ہر جگہ سے اور ہر موقع ملنے پر انسان کو گمراہی میں ڈال کر کفر پر موت دلوا دیتا ہے۔ مگر دوستو، یہ صرف وسوسے ڈالنے تک ہی محدود رہتے ہیں، یعنی جسمانی طور پر کوئی غلط کام آپ سے کروانے کے لیے آپ کو مجبور نہیں کر سکتے، یعنی کوئی کام کرنا یا نہ کرنا آپ کے خود کے کنٹرول میں ہوتا ہے، یہ بس آپ کو مشورہ دیتے رہتے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید کی سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22 میں ارشاد ہوتا ہے، جب حساب و کتاب کا فیصلہ مکمل ہو چکا ہوگا تو شیطان کہے گا جو وعدہ خدا نے تم سے کیا تھا وہ سچا تھا، اور جو وعدہ میں نے تم سے کیا تھا وہ جھوٹا تھا، اور میرا تم پر کسی طرح کا کوئی زور نہیں تھا۔ ہاں، میں نے تم کو گمراہی اور باطل کی طرف بلایا تو تم نے جلدی سے اور بے دلیلی میرا کہنا مان لیا، تو آج مجھے ملامت نہ کرو، خود کو ملامت کرو، نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو۔ میں اس بات سے انکار کرتا ہوں کہ تم مجھے پہلے شریک بناتے تھے، بے شک جو ظالم ہے ان کے لیے دردناک دینے والا عذاب ہے۔ دوستو، یہ شیطان اور انسان کی آخری ملاقات ہوگی کہ جب شیطان انسان سے آخری بار کلام کرے گا، اس کے بعد شیطان اور انسان دونوں کو ادھرے منہ کر کے جہنم کی طرف پھینک دیا جائے گا۔ یہ ہمزاد ہی عربی زبان کے اندر قرین آپ کا ہم شکل ہوتا ہے۔ اس کا نام، چائلڈ ہار، بات کرنے کا انداز، آواز، سب کچھ آپ کے جیسے ہی ہوتا ہے، جیسے آپ شیشے میں خود کو دیکھ رہے ہوں، اور یہ پوری زندگی آپ کے ساتھ رہنے کی وجہ سے یہ آپ کے متعلق سب کچھ جانتا ہے، وہ سب کچھ بھی جو آپ تنہائی کے اندر کرتے رہے، اور یہ باقی دنیا کے لیے راز ہے۔ آپ ایک سیکنڈ یا ایک لمحے موت سے پہلے تک کیا کچھ کرتے رہے، اسے سب کچھ معلوم ہے۔ جادوگر اپنے اسی ہمزاد جن کے ساتھ معاہدہ کر کے اس سے مختلف قسم کی جائز اور ناجائز کام کرواتے ہیں، لیکن اس ایگریمنٹ میں یہ ہمزاد جن ایسی شرائط رکھتے ہیں جس کے اندر بظاہر تو انسان کو اپنا فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن دراصل یہ اس جادوگر کو نہ صرف کافر بنا دیتے ہیں بلکہ اللہ اور اس کی تخلیق کی توہین بھی کرواتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک جادوگر اور ایک ہمزاد کے درمیان معاہدہ ہوتا ہے کہ میں تمہارے سب جائز ناجائز کام کروں گا، معلومات لے کر دوں گا، اس کے بدلے میں تمہیں ہفتے کے 6 دن پانی سے دور رہنا ہوگا۔ اب بظاہر تو یہ بہت آسان معلوم ہوتا ہے، لیکن ذرا غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا ایک ہفتے میں سے صرف ایک دن نکالنے کا مطلب ہے کہ اپنی زندگی کے 99% بالکل ناپاکی کی حالت کے اندر رہے گا، کیونکہ غسل نہیں کرے گا تو پاک نہیں ہوگا، یا نماز کے لیے وضو کیسے کرے گا، نماز کیسے پڑھے گا، اور یوں ہی کفر کی حالت کے اندر پچھتاتا ہوا مر جائے گا۔ یا پھر یہ آپ کو کہہ سکتا ہے کہ
پیشاب کے قطروں سے نعوذ باللہ قرآن شریف کے الفاظ لکھو، کیونکہ یہ جنات یا شیطان خود کو انسان سے افضل یا برتر مخلوق سمجھتے ہیں، جیسا کہ ابلیس نے کہا تھا کہ میں آدم علیہ السلام سے افضل ہوں کیونکہ تو نے اس کو مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے۔ اسی لیے یہ ہمزاد یا جن اس شخص کے ساتھ معاہدہ کر رہا ہوتا ہے، مگر یہ جادوگر ان ہمزاد کے غلام بن کر ان کی ایسی توہین آمیز شرائط مان کر اور انسانیت سمیت اللہ رب العزت کی ذات کی بھی توہین کرواتے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر ان شیاطین سے مدد مانگتے ہیں، جو کہ سراسر شرک ہے، اور شرک کسی بھی صورت میں ایک ایسا گناہ ہے جو کہ اللہ رب العزت کے نزدیک ناقابل معافی ہے۔ دوستو، یہی وجہ ہے کہ جادو کرنے اور کرانے والے شخص کی کوئی بھی عبادت یا دعا قبول نہیں ہوتی اور وہ دائرہ اسلام سے بھی بالکل خارج ہو جاتا ہے، اور اسلام کے اندر اس کی صرف ایک ہی سزا ہے، یعنی سزائے موت۔ جب کمزور عقیدے کا گمراہ مسلمان کسی عامل یا جادوگر کے پاس جاتا ہے تو اکثر یہ آپ کا اور آپ کے والدین کا نام پوچھ کر آپ کو ایسی ایسی باتیں بتا دیتے ہیں جو کہ بہت ہی پرسنل ہوتی ہے یا صرف آپ کو ہی پتا ہوتی ہے، اور آپ بے اختیار کہہ اٹھتے ہیں کہ بابا جی بہت پہنچے ہوئے ہیں۔ دراصل یہ شیطان کا چیلا بہت بڑا فراڈی ہے جو کہ آپ کو دوزخ کی طرف بلا رہا ہوتا ہے، کیونکہ ایسا اسی لیے ہوتا ہے کہ جادوگر کا ہمزاد جن یا کریم آپ کے ہمزاد سے بات کر کے آپ کی پرسنل باتیں معلوم کر لیتا ہے، کیونکہ آپ کا ہمزاد جن تو ہمیشہ آپ ہی کے ساتھ رہا ہے، اسی لیے آپ کے بارے میں انہیں سب کچھ معلوم ہے۔ اسی لیے اگلی بار اگر کوئی شخص آپ کے علاج کے نام پر آپ کا اور آپ کے والدین کا نام پوچھے تو سمجھ لینا کہ وہ جادوگر کافر ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ انسان کی موت کے بعد یہ ہمزاد جن آزاد ہو جاتا ہے اور اسی دنیا کے اندر باقی رہتا ہے، اور اکثر لوگوں کو اسی انسان کی شکل میں نظر آ کر گمراہ بھی کر رہا ہوتا ہے، تاکہ انسان یہ سمجھ لے کہ موت کے بعد زندگی کا کوئی بھی وجود در حقیقت میں موجود ہی نہیں ہے، اور انسان کی روح مرنے کے بعد اسی دنیا کے اندر باقی رہتی ہے۔ خاص طور پر کفار کے معاملے میں یہ زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایک اللہ پر یقین نہیں رکھتے اور انہیں بہکانا زیادہ آسان ہوتا ہے بنسبتاً ایک مسلمان کے۔ اس کے علاوہ یہ ہمزاد ایسی شخص کی صورت میں بھی جو کہ فوت ہو چکے ہیں آ کر باقی انسان کو بھی وسوسوں میں ڈال دیتے ہیں اور انہیں ایسے مشورے دیتے ہیں جس کے اندر نقصان صرف اور صرف انسان یا پوری انسانیت کا ہو۔ یہ دنیا کے ہر انسان کی شکل میں آ سکتے ہیں سوائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل مبارک کے۔ ہر انسان اگر چاہے تو اپنے ہمزاد سے رابطہ بھی کر سکتا ہے۔ کچھ محسوس منتر اور محسوس قرآن کی توہین آمیز آیات کو پڑھ لینے کے بعد یا ناپاکی کی حالت میں شیطان کی عبادت کرنے کے بعد، لیکن یاد رکھیں کہ شیطان روز اول سے ہی انسانیت کا کھلا دشمن ہے، اور شیطان سے معاہدہ کرنے کے بعد آپ کو پچھتاوے کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ جبکہ دوسری طرف اللہ رب العزت نے شیاطین کو انسانوں پر مسلط نہیں ہونے دیا، بلکہ ہمیشہ نیکی اور بدی کے درمیان میں اس سے کھڑا کر کے اس رستہ دکھا کر اپنی مرضی پر چھوڑ دیا ہے، پھر چاہے تو جس مرضی رستے کو اپنا لے، مگر قیامت کے روز تو جواب دینا پڑے گا۔ باقی آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔